والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. ان کی بھی مد بھری آواز سے آپ کو محظوظ ہونا ہے. کچھ عرض و معروض سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے. کون نبی؟ اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں کہ جس نبی کے جسم کا ایک بال ایک ترازو میں رکھا جائے. دوسرے ترازو میں حضرت عمر فرماتے ہیں آدم کی آدمیت کو رکھا جائے, حضرت نوح کی شجاعت کو رکھا جائے, حضرت یوسف کے جمال کو رکھا جائے, ابراہیم کی خلت کو رکھا جائے, اسماعیل کی ذبح و قربانی کو رکھا جائے. اور آگے بڑھیے, موسیٰ علیہ السلام کی صفت کلام کو رکھا جائے, حضرت عیسیٰ کے کمال کو رکھا جائے. اگر تھوڑا اور آگے بڑھ کر میں کہوں تو بیجا نہیں بجا ہوگا. صدیق کی صداقت کو رکھا جائے, عمر کی عدالت کو رکھا جائے, عثمان کی سخاوت کو رکھا جائے, علی کی شجاعت کو رکھا جائے, حسین پاک کی شہادت کو رکھا جائے, سیدنا غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کو رکھا جائے, خواجہ غریب نواز کی غریب پروری کو رکھا جائے, نظام الدین کے نظام کو رکھا جائے, صابر پاک کے صبر کو رکھا جائے, وارث پاک کی وراثت کو رکھا جائے, شاہ مدار کی کرامت کو رکھا جائے. اور آگے بڑھیے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ فی الدین کو رکھا جائے, مفتی اعظم کے تقوی اور طہارت کو رکھا جائے. ہمیں کائنات تک جتنے مصطفیٰ کے امتی آتے رہے, نبیوں تک تو عمر نے بولا, اب نبیوں کے آگے عمر کا غلام بولتا ہے. اگر اس ترازو میں قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو رکھ دیا جائے اور پھر اگر وزن کیا جائے تو وہ پلہ بھاری ہوگا جس میں مصطفیٰ کا ایک بال رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جی لگا کر درود و سلام پڑھیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. مجھے ایسا لگے کہ آج آپ مصطفیٰ کا میلاد خوشی سے منا رہے ہیں, مسرور ہو کر منا رہے ہیں, مجبور ہو کر نہیں منا رہے ہیں. محبت سے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. آپریٹر صاحب قبلہ دراز کی آواز تھوڑی کھول دیجئے اور بیچ میں اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کیجئے گا, بس ایک بار سیٹنگ کر لیجئے. ایک بار اور محبت سے درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. میرے بھائی فرقان صاحب قبلہ نے جیسا بتایا تھا, لوگ تو ماشاءاللہ ویسی ہیں مگر تھوڑی سی ابھی کمی ہے. وہ حوصلے کی کمی ہے, جوش کی کمی ہے, بیداری کی کمی ہے. مگر انشاءاللہ الرحمن آپ تھوڑی دیر میں رب نے چاہا تو مکمل حوصلے کے ساتھ مجھے بھی سنیں گے اور میرے بعد آنے والوں کو بھی سنیں گے. اچھا ایک بات بتائیے, ہم سب کون ہیں سنی صحیح العقیدہ؟ کون ہیں؟ ہم سب سنی ہیں. سنیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی مجلس شروع کرتے ہیں تب بھی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں, اور جب مصطفیٰ کی مجلس کو ختم کرتے ہیں تب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اچھا کوئی بدعقیدہ آپ سے کہنے لگے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہو, کوئی دلیل ہے؟ تو آپ کو ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ذہن میں نہ ہو, یا آیت کریمہ یاد کرو ذہن سے نکل جائے, حدیث مصطفیٰ یاد کرو ذہن سے نکل جائے. آؤ میں حدیث مصطفیٰ کا سہارا نہ لے کر, آیت کریمہ کو نہ پڑھ کے لے چلتا ہوں مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کی بارگاہ میں. اور اس واقعے کو ذہن میں بٹھا لینا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں ایک سوالی آتا ہے, کہنے لگتا ہے حضرت میرے پاس یہ چاندی کی ڈبیا ہے, اس چاندی کی ڈبیا میں جو 7 بال ہیں علاقے میں مشہور ہو گیا ہے یہ 7 بال نبی کے ہیں. حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو کیا ڈکلیئر کرنے آیا ہے؟
تو کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ساتوں بال نبی کریم علیہ السلام کے ہیں، ایسا میرے علاقے میں مشہور ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا یہ مصطفیٰ کے بال ہیں اور نبی کے بالوں کے بارے میں نواسہ زیادہ بتا سکتا ہے، اس لیے میں یہ مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے گا، یہ منبر رسول پر جتنے علماء بیٹھے ہیں، جتنے شعراء اور واعظین بیٹھے ہیں، اگر یہ مسئلہ ان کے پاس آتا یا بھائی مولانا فرقان کے پاس آتا تو اگر رات میں سوال کرنے والا آیا ہوتا یہ چراغ کو روشن کرتے اور پھر دیکھتے اس بال کا سایہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر دن میں آتا تو بھی سورج کی روشنی میں رکھتے اور فیصلہ کرتے۔ اگر نبی کا بال، اگر وہ بال کا سایہ نظر آتا تو فیصلہ کرتے نبی کا بال نہیں ہے، اور اگر بال کا سایہ نظر نہیں آتا تو فیصلہ کرتے مصطفیٰ کا بال ہے۔ مگر قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی اولاد پر، قربان جاؤں امام باقر کے میتھڈ پر، قربان جاؤں حضرت امام باقر کے اسلوب پر، قربان جاؤں آپ کے طرز پر، آپ کے انداز پر۔ آپ نے دنیا سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا لوگوں ایسا کرو رات میں آیا ہے ذرا چراغ کو روشن کیا جائے، نہ سوال کرنے والے سے یہ کہا کہ تو رات میں آیا ہے لہذا دن میں آنا، بلکہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پانے والے تھے، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، ہمیں وہ مصطفیٰ بھی غیب والا ہے اور اس کے وسیلے سے مصطفیٰ کے لاڈلے بھی غیب والے ہوتے ہیں۔ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ کہیں گے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ناجائز ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں اس طریقے کو اختیار کرنا شرک و بدعت ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا اے میرے مریدین کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بولیں گے، بس اتنی ہی بیداری کے ساتھ بولیں گے، ذرا ایک بار بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تھوڑی میری بیٹری چارج کر دیجئے، اس لیے کہ الحمدللہ آج تقریباً کئی دن ہو چکے ہیں۔ کل تو میں مسلسل 2 تقریروں میں گیا اور دن میں بھی تقریر کر کے آیا ہوں، تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن شاید آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ مگر ایک بات بتا دوں، ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے جب فیض پا لیتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں مدینے والا بلوا لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امام باقر کا واقعہ سنیں۔ امام باقر نے فرمایا مریدین کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر مریدین کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے ڈبیا کو ہاتھ میں لیا ہے، بالوں کو نکالنا شروع کیا ہے۔ ایک بال کو نکالا، دوسرے تیسرے کو نکالا، چوتھے پانچویں کو نکالا، چھٹے ساتویں کو نکالا۔ روایت میں آیا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال نکالتے چلے جا رہے تھے، مرید سلام پڑھتے چلے جاتے تھے، نبی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت میں آیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے صرف 4 بال تھے ان میں، لیکن 3 بالوں کا تعلق نبی سے نہیں تھا۔ جب امام باقر نے ان بالوں کو نکالا تھا تو صحیح میں رسول پاک کے بال تھے، وہ بال حضرت امام باقر کی ہتھیلی پر کھڑے بھی ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے جھوم رہے تھے جیسے کوئی عاشق رسول نبی کی نعت پر جھوما کرتا ہے، نبی کے سلام پر جھوما کرتا ہے۔ آپ نے 4 بالوں کو ڈبیا سے ادب کے ساتھ ڈبیا میں رکھا اور 3 کو پھینک دیا۔ سوال کرنے والے کو بلایا، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ 4 بال لے جا اور 3 بالوں کو میں نے پھینک دیا ہے، علاقے والوں سے کہہ لینا کہ یہ 7 بال نبی کے نہیں ہے، بلکہ ان 7 میں صرف 4 بالوں کا تعلق میرے نانا جان سے ہے۔ سائل نے دامن تھام لیا اور تھامنے کے بعد عرض کرنے لگا آقا میں تو آپ کی بات کو مان رہا ہوں، مگر میرے علاقے میں 7 بال نبی کے ہیں ایسا مشہور ہو چکا ہے، آخر میری بات پر لوگ یقین کیسے کریں گے؟ میری بات کو ایکسپٹ کیسے کریں گے؟ میری بات کو سویکار کیسے کریں گے؟ حضرت امام باقر نے جو جواب دیا تھا، سنیو اس جواب کو اپنے کانوں سے، اپنے سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا اور محفوظ کر کے رکھ لینا۔ قسم خدا کی کوئی بدعقیدہ تمہارے ایمان میں کبھی تسلسل پیدا نہیں کر سکتا۔ امام باقر نے فرمایا تھا اے سوال کرنے والے تو نے دیکھا نہیں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا رہا تھا میں بال نکال رہا تھا جو نبی والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ بہت خوب سبحان اللہ۔
हमें जब हो तो इजहार करो। सुभान अल्लाह। फरमाया जो नबी वाले थे वो नबी के दुरूदो सलाम पर झूम रहे थे और जो नबी वाले नहीं थे वो नहीं झूम रहे थे। सुन्नियों पता चला लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहचान ना हो कौन नबी का वफादार है, अगर पहचान ना हो कौन नबी का गद्दार है, अगर पहचान ना हो किसके दिल में नबी की मोहब्बत है, अगर पहचान ना हो किसके दिल में मुस्तफा की बगावत है, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। बरेली के इमाम का दिया हुआ मंजूम खिराजे अकीदत पेश करना और चेहरे को देख लेना, जिसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो जाए समझना नबी का वफादार है, और जिसका चेहरा सुकड़ने लगे समझना नबी का गद्दार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, अंजुमन आशिकाने रसूल, सरजमीने मीरपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आप बता दूं आला हजरत के दौर में फतवा लगा सलाम मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो। आला हजरत ने किताबें लिखी और किताबें लिखने के साथ साथ मंजूम खिराजी अकीदत पेश किया और बोले क्यों रजा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आला हजरत ने एक बार सलाम पढ़ा था, बदअकीदा ने फौरन फतवा लगा दिया। इश्क इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब फतवा लगा, आला हजरत ने एक बार सलाम पढ़ा था, बदअकीदा ने फतवा लगा दिया। आला हजरत के इश्क ने, जो इश्क मुस्तफा भी उनके सीने में पिन्हा था, उसने आगे बढ़ाया। आला हजरत ने अब एक बार नहीं बल्कि लाखों बार पढ़ते हुए लिख दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बदअकीदा फिर फतवे लगाता रहा और मुस्तफा का आशिक पढ़ता रहा। इमाम अहले सुन्नत फिर मंजूम खिराजी अकीदत पेश करते हैं, इधर बदअकीदा फतवे लगा रहा है, उधर आला हजरत लिखते चले जाते हैं। अभी एक बार पढ़ा था, बदअकीदा ने फतवा लगाया था, लाखों बार पढ़ा है, फिर बदअकीदा फतवा लगा रहा है। अब आला हजरत ने लाखों का पीछा छोड़ा है, करोड़ों की तरफ आ गए और लिख दिया, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल पाक का आशिक लिखता चला जाता है, मगर बदअकीदा अब भी गुस्ताखी से बाज नहीं आता। उसने एक बार पर फतवा लगाया था, आला हजरत ने लाखों बार पढ़ा था। जब लाखों पर फतवा लगाया था, करोड़ों बार पढ़ा था, लेकिन अब भी फतवे लगा रहा है। आला हजरत के सीने में जो मुस्तफा का इश्क पिन्हा था, उसने झगोड़ा और कहा, अहमद रजा खान क्या तू महदूद अंदाज में पढ़ता है? अब शुमार के साथ मत पढ़, अब गिनतियों के साथ मत पढ़। आला हजरत ने लाखों का पीछा छोड़ा, करोड़ों का पीछा छोड़ा, हमें गिनतियों का पीछा छोड़कर लिख दिया, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के ज़रूरत पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। जहन का दीजिए, आला हजरत ने जहन दे दिया। ऐ बदअकीदा अगर एक बार पर फतवे लगाएगा, अहमद रजा खान लाखों बार पढ़ेगा, अगर लाखों बार पर फतवे लगाएगा, करोड़ों बार पढ़ेगा, हमें करोड़ों बार पर फतवे लगाएगा, बेशुमार पढ़ेगा। ऐ बदअकीदा तू फतवे लगाता रहे। आला हजरत फरमाते हैं, मैं खुद भी पढ़ता रहूंगा और कयामत तक सुन्नियों से पढ़वा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह। हम सब मुस्तफा का मिलाद सुनने और मनाने के लिए बैठे हैं। किसका मिलाद? मुस्तफा का मिलाद। आला हजरत फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ऊंचा बोले, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और किसी शायर ने बड़ा मशहूर शेर अर्ज किया, निसार उनकी
چہل پہل پر ہزاروں عید رفیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا اور ایک عقیدہ بیان کر دیا، تم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ضرور ہو مگر سچی بات یہ ہے کہ تم نبی کی حقیقت نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ اور نبی کی پیدائش کے بارے میں بولے تو بڑا اچھا بولے، فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی، بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے نبی کا میلاد نہیں پڑھا ہے۔ آئیے میں بتاؤں، تاریخ کو اٹھائیے، نبی کے چچا ان کا نام ہے عباس، ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے ایذن لی امتدی کا یا رسول اللہ، اے آقا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاکا، اے میرے چچا اگر نبی کی نعت پڑھنا چاہتے ہو، نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہو، نبی کی پرشنسا کرنا چاہتے ہو، نبی کریم کی تعریف و توصیف کرنا چاہتے ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رسول کا میلاد پڑھنا چاہتے ہو تو چچا پڑھیے میری طرف سے، ادھر تم سلام پڑھو گے، ادھر تم نعت پڑھو گے، ادھر تم رسول پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھو گے، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے تمغہ مل رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لا یفضل اللہ فاکا، اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہمیں سنیو سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، ابھی نبی کا جو میلاد پڑھتا ہے اس کا ہاتھ بھی سلامت رہتا ہے، اس کا منہ بھی سلامت رہتا ہے۔ اب سمجھو یہ جو نبی کی نعتیں پڑھنے والے ہیں ان کے منہ کی سلامتی کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی ہے، اور جب نبی کا میلاد منانے کے لیے تم ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ بولتے ہو، کبھی نبی کا نعرہ لگاتے ہو، ہمیں جس ہاتھ کو مصطفیٰ کی یاد میں اٹھا لیا جاتا ہے کبھی وہ ہاتھ لقوہ زدہ نہیں ہوتا، کبھی اس ہاتھ پر فالش نہیں پڑتی، کبھی وہ بیکار نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ باکار رہتا ہے۔ آج جو سنیوں کا طرز ہے، سنیوں کا جو انداز ہے کہ جب مصطفیٰ کا میلاد بناتے ہیں کوئی بولتا ہے نعرہ تکبیر، کوئی بولتا ہے نعرہ رسالت، کبھی آپ نے غور کیا ہے ارے یہ نعرہ بہت پہلے سے چلا آیا ہے، رسول پاک کے صحابی حضرت علی ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، ادھر سے کافر سامنے کہہ رہے ہیں لنا العزا ولنا اللات، ہمارے لیے عزا بت ہے، ہمارے لیے لات بت ہے۔ حضرت علی نے کہا آقا یہ کفار نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے لات بت کو یاد کر رہے ہیں، لات ایک بت کا نام تھا، عزا ایک بت کا نام تھا، کہا آقا یہ اپنے بتوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کو یاد کر رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا علی اگر کافر نعرہ لگا رہے ہیں تو ان کے نعرے کا جواب بھی تم نعرے سے ادا کرو۔ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ واہ واہ۔ مگر وہ نعرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا لنا العزا ولنا اللات، حضرت علی بولے لنا اللہ، لنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ ہے، ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہے، اور ہمارے ساتھ ایسی ذات ہے جو ذات ہاتھوں کو اٹھا لے تو رب قدیر کبھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یہی تو کیا تھا مصطفیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر، دیکھا تھا تعداد کم ہے، ہاتھوں کو اٹھایا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ماننے والے جن کی تعداد 313 تھی اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کی دعائیں مقبول کو دیکھا، آپ کی دعا کی قبولیت کو دیکھا تو بڑے پیارے انداز میں عرض کیا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا ہم دیکھیں، حضرت عباس بھی میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد میں کہتے ہیں انتا لما ولدت یا رسول اللہ اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق، آقا
جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے رب نے زمین کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. اونچا بولے, کس کو روشن کیا؟ زمین کو روشن کیا. اور فرمایا وَضَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ, اور آپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بھی روشن کر دیا. اب سنیو, مجھ سے ایک نظریہ لے کر کے جاؤ. آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد مت مناؤ, یہ تو جنم دن ہے, صدیق نے نہیں منایا, علی نے نہیں منایا, عمر نے نہیں منایا, عثمان نے نہیں منایا. میں ان سے کہتا ہوں ابے پگلو ذرا غور تو کرو. ارے عثمان اور علی کی بات کرتے ہو, کائنات کے ذرے ذرے نے مصطفیٰ کریم کا میلاد منایا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر تقعوا فی فضائی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کے میدان میں گر جائیں گے. پتہ یہ چلا مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ستارے ہیں, مصطفیٰ کا میلاد منانے والا آسمان ہے. نبی کا میلاد آسمان نے منایا, نبی کا میلاد ستاروں نے منایا, نبی کا میلاد زمین نے منایا, نبی کا میلاد شجر نے منایا, نبی کا میلاد حجر نے منایا, نبی کا میلاد ثمر نے منایا, نبی کا میلاد بشر نے منایا. ہمیں کائنات کے ذرے ذرے نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے جو نبی کے میلاد سے چڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, یہ آسمان بھی میلادی ہے, یہ زمین بھی میلادی ہے, یہ شجر بھی میلادی ہے, یہ حجر بھی میلادی ہے, یہ بشر بھی میلادی ہے, یہ شمس بھی میلادی ہے, قمر بھی میلادی ہے, لو بھی میلادی ہے, قلم بھی میلادی ہے. ہمیں دنیا کا ذرہ ذرہ میلادی ہے. جب نبی کے میلاد سے چڑھتے ہو تو اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں چلے جاؤ. اس آسمان کے نیچے مت رہو, اس سورج سے روشنی مت لو, اس چاند سے روشنی مت لو, اس زمین سے کھیتی باڑی نہ اگاؤ. دنیا کہے گی یہ زمین چھوڑ کر کہاں جائیں گے. میں کہتا ہوں جب زمین نہیں چھوڑ سکتے تو سنو, جب اس زمین پر رہو گے تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھو گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, جشن عید میلاد النبی. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا. ایک بدعقیدہ مولوی جس کا نام ہے جرجیس, یہ ہے بہت بڑا خبیث. اس نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہی ہے, سنیو دیکھو کس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے. بولے یہ تو 12 ربیع الاول شریف تم لوگ مناتے ہو نا, یہ تو نبی کے انتقال کا دن ہے. کیا بولا؟ وہی پرانے 100 سال پرانے گھٹے پسے بالکل بیکار قسم کے اعتراض. کہنے لگا میرے واٹس ایپ پر ایک بدعقیدہ میرے ہی قصبے کا کہنے لگا دیکھو یہ تو نبی کی وفات کا دن ہے, نبی کے انتقال کا دن ہے. اور اس نے لکھ کر بھیجا ہاں رات تو آپ نے بڑی مسجدوں میں گشت کی ہوگی, گھومے ہوگے. اور کہنے لگا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ نبی کا غم مناؤ, ان کے انتقال کا غم مناؤ, جیسے 10 محرم کو حسین کے انتقال کا غم مناتے ہو. میں نے کہا پگلے, لکھ کر بھیجا, میں نے کہا پگلے سن, تو غم کی بات کرتا ہے, ہم تجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو مصطفیٰ کی 12ویں شریف کے تعلق سے خوشی منائی ہے. امام قسطلانی نے فرمایا ہے والمشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد فی الثانی عشر. مشہور بات یہی ہے جمہور کے نزدیک کہ مصطفیٰ علیہ السلام 12ویں شریف کو پیدا ہوا. مشہور بات جمہور کا, اکثر کا قول کیا ہے کہ مصطفیٰ 12ویں شریف کو آئے ہیں, مگر انتقال کی تاریخ اس کو متعین نہیں کی گئی ہے, بلکہ انتقال کی تاریخ کے بارے میں نبی تاریخ کے بارے میں آیا ہے. میں نے کہا سن, ہم نے تو نبی کی پیدائش کے موقع پر خوشی منائی ہے. اگر تو سچا غیر مقلد ہے اور اپنی بات کو صحیح مانتا ہے تو تو نبی کا غم ہی منا کر دکھا دے, نبی کے انتقال پر غم ہی کر لے. ابے خبیث نہ تم غم کرتے ہو, نہ تم افسوس کرتے ہو, نہ تم خوشی مناتے ہو. اور میں نے کہا سن, 12ویں کو ہم اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا بھی ہو, کچھ روایتوں سے ملتا ہے کہ مصطفیٰ 12ویں میں پیدا بھی ہوئے اور اسی دن انتقال بھی کیا ہے, تو میں نے کہا سن, وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا, میرا نبی تو آج بھی زندہ ہے. اور میں یہی کہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے.
بہت اچھی ماشاءاللہ. واہ مفتی صاحب کیا بات. ایک مولوی جرجی جس کا میں نے ابھی نام بتایا، اس نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہی ہے، ہمارے سنی بھائیوں یہاں سے ایک سبق لے کر جاؤ، ہر ایرے غیری کی تقریریں بھی مت سنا کرو. اگر واٹس ایپ پر کسی نے آپ کو ویڈیو بھیج دی تو فوراً ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سننا شروع کر دیتے ہو. ارے تمہارا تیار بریلی سے قریب ہے، تمہارے تیار میں علماء ہے، تمہارے تیار میں حفاظ ہے، تمہارے تیار میں ائمہ ہے. ایسے کسی کی ویڈیو دیکھ کر فوراً تقریریں مت سنا کرو، بلکہ اگر سننا ہوا کرے تو پہلے عالم سے تصدیق کر لیا کرو. حضرت یہ بتائیے کہ سچی بات ہے کہ نہیں. میں نے بہت سے اپنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جرجیز کی ایک تقریر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ بال ٹھاکرے کے خلاف بولا ہے، یہ فلاں کے خلاف بولا ہے. ارے ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے، جس نے اپنی زبان کو مصطفیٰ کی گستاخی میں کھول دیا. دنیا والوں یاد رکھنا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں جو نبی کو نہیں چھوڑتا وہ کسی دنیا والے کو کیا چھوڑتا. جی بے شک. سنیں، اس بدعقیدہ نے بولا ہے اپنی تقریر میں کہ سنیوں کا عقیدہ ہے ہم جب نبی پر میلاد پڑھتے ہیں تو نبی وہاں آ جاتے ہیں. بولا عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ لیکن آنے سے مراد کیا ہے؟ آنے سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں آتے بلکہ مصطفیٰ روحانیت کے اعتبار سے آ جاتے ہیں. ہمیں اسی لیے تو آقا نے فرمایا گھر میں جاؤ اگر بچے ہو تو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں مصطفیٰ کی روح رہتی ہے. سبحان اللہ. بول جائیے سبحان اللہ. سبحان مصطفیٰ کی روح رہتی ہے. اب ذرا اس بدعقیدہ کا اعتراض سنو. وہ اپنی تقریر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتا ہے لوگوں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ پر ہم اگر رات میں 10 بجے سلام پڑھتے ہیں، نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی 10 بجے آ جائیں گے. اگر رات میں 2 بجے پڑھا جائے تو نبی 2 بجے آ جائیں گے. اگر رسول پاک پر 3 بجے پڑھا جائے تو 3 بجے آ جائیں گے. یہ بدعقیدہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بولتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا، وہ کہتا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ جب جب سنی نبی کو بلائے گا تب آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سنیوں کے غلام ہو گئے. معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب بولو ایسی تقریریں آدمی سنے گا تو اس کا ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ جی. ارے ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ بولے آپ، ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ اب سنیں، آگے بولتا ہے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام ہر جگہ آ جاتے ہیں تو بولا ابھی آپ کے میرپور کے اندر ایک درود و سلام کی مجلس سجی ہے، جلسہ ہو رہا ہے. میرپور میں کھڑے ہو کر کسی نے سلام پڑھا. وہ بدعقیدہ بولتا ہے اگر ایک جگہ سلام پڑھا گیا، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں مصطفیٰ آ جاتے ہیں. اب میرپور میں 10:10 پر سلام پڑھا گیا اور اسی پر بریلی میں پڑھا گیا، اسی طرح دہلی میں پڑھا گیا، ممبئی میں پڑھا گیا، تو بدعقیدہ نبی کی گستاخی کرتے ہوئے بولتا ہے اب نبی سوچیں گے میرپور جاؤں کہ بریلی جاؤں. معاذ اللہ. سنیں، میں نے دوپہر بھی اس بات کو رکھا تھا اور آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. وہ بدعقیدہ میرے سامنے آئے جو نبی کے میلاد کے لیے، نبی کی حضوری کے لیے، نبی کی تشریف آوری کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے تو دنیا کے کتے سے زیادہ برا بھونکتا ہے، دنیا کے جانور سے زیادہ بری زبان چلاتا ہے. میں کہتا ہوں بدعقیدہ، تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ تو نے کبھی ملک الموت کے حالات پر توجہ نہیں کی؟ ارے ایک روح نکالنے والا فرشتہ 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحے میں جب ساری دنیا کے اندر جا کر لوگوں کی روحیں نکال سکتا ہے، ارے جب ملک الموت کو نبی کے صدقے میں یہ کیفیت، یہ حالت، یہ قدرت اور طاقت ملی ہے تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے نبی کو جہاں جہاں پکارا جائے گا نبی وہاں موجود ہو جائے گا. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، شان مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ. سبحان اللہ. کہ تمہارا نبی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی ہے جس نبی کا میلاد مناتے
حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ کا نور پیدا کیا، حضرت آدم نے کہا مولا یہ کس کا نور ہے، بڑا نورانی ہے. رب نے مصطفیٰ کریم کا جب نور پیدا کیا تھا، رب نے فرمایا تھا انظر الی انوار الانبیاء، اے محمد عربی کے نور ذرا ان نوروں کی طرف دیکھ لے. جہاں نبیوں کے نور موجود تھے، جب مصطفیٰ کے نور نے ان نوروں کی طرف دیکھا تو وہ سارے نوروں پر بھاری ہو گیا. اس کی روشنی کے سامنے سارے نوروں کی روشنی ماند پڑ گئی. حضرت آدم نے کہا من نور ہوں، پاک پروردگار یہ بتا اتنا چمکیلا نور کس کا ہے، یہ تابناک نور کس کا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا یہ میرے پیارے حبیب محمد عربی کا نور ہے. اور فرمایا ان آمنتم بہی، اے نبیوں کے نوروں سنو، اگر تم میرے نبی کریم محمد عربی کی نبوت کو مانو گے جعلتکم انبیاء، تب میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، مجھ سے پیشتر بھی کوئی خطیب تھے، حضرت تھے، کوئی خطیب تھے، انہوں نے اس آیت کریمہ پر تھوڑی گفتگو کی تھی، لیکن میں بھی بتا دوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ہمیں اللہ بھی مصطفیٰ کی ولادت، مصطفیٰ کا میلاد بتا رہا ہے. بھئی میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کا ذکر کرنا. تو خدا بھی تو پیدائش مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. فرما رہا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، آئے گا نہیں، آ گیا ہے. اور آیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کا مزاج مزاحیہ تقریریں سننے کا ہے اور ہنس ہنسا کر سننے کا ہے تو آج برائے کرم میری خاطر نہیں بلکہ مدینے والی کی خاطر اس عادت کو چھوڑ دیجئے. اور آج محبت کے ساتھ میں کچھ اپنے دل کی باتیں اسلام کے طور طریقے پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا سن لیجئے. رسول پاک علیہ السلام کی شان میں رب نے فرمایا تمہارے پاس نور آ چکا ہے. اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ ہم نے کہا نور ذرا یہ بتا، اپنا انٹروڈکشن کرا دے. نور نے کہا میں آیا ہوں خدا کی طرف سے، اور میں اکیلا نہیں آیا ہوں، اپنے ساتھ روشن کتاب بھی لایا ہوں. سبحان اللہ، روشن کتاب، اپنے ساتھ روشن کتاب بھی لایا ہوں. اب ذرا توجہ دیجیے گا، پہلے رب نے آیت کریمہ میں اپنا ذکر کیا، پھر محمد کا ذکر کیا، پھر کتاب کا ذکر کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے رب نے اپنا نام کیوں لیا ہے، پھر محمد کا نام کیوں لیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے. جہاں واو اگر پہلے آ گیا ہے تو واو کے پہلے آنے میں بھی اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہے. سنو سنو، رب قدیر نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، پھر محمد عربی کا ذکر کیا ہے. پہلے اپنا ذکر اس لیے کیا اور یہ ذہن دیا ہے اے دنیا والوں سنو، میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا. میں نے کہا یہ تمہیں آشامیانہ نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہے. تم نے رب کے بنانے سے آسمان کو آسمان مانا کہ نہیں مانا؟ بولو. زمین کو زمین مانا، ستاروں کو ستاروں مانا، شجر کو شجر مانا، حجر کو حجر مانا، شمس کو شمس مانا، قمر کو قمر مانا. رب قدیر یہ ذہن دینا چاہتا ہے جب میرے بتانے کی بنیاد پر، میرے بنانے کی بنیاد پر کائنات کے ذرے ذرے کو مان رہے ہو تو یاد کو سنی مسلمانوں، مصطفیٰ کو نور بنانے والا خدا ہے. جب خدا کے بنانے سے کائنات کے ذرے ذرے کو مان لیا ہے تو مصطفیٰ کو نور خدا نے بنایا ہے. اس لیے رب کے بنانے کی بنیاد پر مصطفیٰ کو نور مان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب ہندوستان حضرت علامہ شہزاد عالم صاحب قبلہ. اچھا ایک بات بتائیے میرپور کے سنی مسلمانوں، آپ اردو میں بولتے ہیں سچ مچ، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ سچ مچ. حقیقت میں بلا شبہ یہ جو بولا جاتا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بولنے والی کی زبان کچی ہو یا سننے والا شک کر رہا ہو. بولا ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بول جائیے یار، تقریر ختم کر دی جائے، چلے جائیں ہم. تو ایسے بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ. بیداری تو پیدا کر لیجیے، مجھے لگے تو صحیح کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جگ تو سب رہے ہیں، آنکھیں سب کی کھلی ہیں، لیکن میں آنکھیں کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زبان کھولنے کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا سن رہے ہیں. زبان کھولیے اور بولیے، بولیے. میرپور کے سنی مسلمانوں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذرا اس نقطے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا. میں نے کہا اردو میں سچ مچ اس وقت بولا جاتا ہے یا تو بولنے والے کی زبان کچی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ جان رہا ہے کہ سامنے والا آدمی میری بات کو مانے گا نہیں، اس لیے سچ مچ بول دو تاکہ میری بات سچ مچ کے ذریعے سچی ہو جائے. یا بولنے والا تو صحیح ہے مگر سننے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بات میں کچھ شک کر رہا ہے.
تو پتہ یہ چلا کہ سچ مچ جو بولا جاتا ہے اردو میں دو لیے وہ دو وجہ سے بولا جاتا ہے. یا تو بولنے والی کی زبان کچی ہے, اس کو سچی کرنا بچا رہا ہے اس لیے اس نے تحقیق بول دیا, سچ مچ بول دیا, یا سامنے والا آدمی اس کی بات میں شک کر رہا ہے. اس بنیاد پر سچ مچ بولا جاتا ہے. اب ذرا ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں. بولو یہاں بولنے والا کون ہے؟ خدا ہے. بولنے والا کون؟ خدا جھوٹا, لیکن ایک خدا ایسا ہے جو جھوٹا بھی ہے, اور وہ دیوبندیوں کا خدا ہے. وہ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے. ہم نے کہا تیرا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے, ہمارا خدا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ تو خدا کا کلام ہے اس لیے اللہ تو جھوٹا ہے نہیں. تو یہاں جو بولنے والے کی زبان کچی تھی وہ مسئلہ ختم. اب دیکھیں گے سامنے والا. تو اب سامنے والا کون تھا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سامنے صدیق تھے, سامنے مصطفیٰ تھے, سامنے علی تھے, سامنے عثمان تھے, اور ایک طرف ابو جہل تھا, ایک طرف عتبہ تھا, ایک طرف شیبہ تھا, ایک طرف ولید ابن مغیرہ تھا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, رب نے فرمایا میرا محمد نور ہے. صدیق بولے میں نور مانتا ہوں, علی بولے نور مانتا ہوں, سعد بولے نور مانتا ہوں, ابو ہریرہ بولے نور مانتا ہوں, معاذ بولے نور مانتا ہوں. ہمیں جب سامنے والے نور مان رہے ہیں تو رب نے لفظ قد فرمایا کس کے لیے؟ ہم سمجھ گئے لفظ قد اللہ نے نہ ایمان والوں کے لیے فرمایا, نہ محققین کے لیے فرمایا, نہ مفسرین کے لیے فرمایا, نہ تابعین کے لیے فرمایا, نہ تبع تابعین کے لیے فرمایا, نہ ہم سنیوں کے لیے فرمایا. اگر فرمایا تھا تو ان بدعقیدہ لوگوں کے لیے فرمایا تھا جو نبی کے لیے کہہ رہے تھے ہم جیسے بشر ہیں. ابو جہل بولا مجھ جیسے بشر ہے, عتبہ بولا مجھ جیسے بشر ہے, ولید بولا مجھ جیسے بشر ہے, شیبہ بولا مجھ جیسے بشر ہے. ہمیں یہ عقیدہ جو مصطفیٰ کو نور ماننے والا ہے, یہ عقیدہ قسم خدا کی جبریل کا بھی ہے. واہ واہ واہ, بے شک. فرقان بھائی کس کا عقیدہ ہے؟ جبریل کا بھی عقیدہ ہے. اور ایک بات بتا دوں, جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ اسرائیل کا, وہی عقیدہ میکائیل کا. اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں, کوئی دیوبندی نہیں. نہیں توجہ کریں گے لفظ گروپ بندی پر. دیکھیے ہمیں ہندوستان میں یہ بندیوں نے برباد کر دیا پورا ہندوستان. سب سے پہلے ہندوستان میں آئی چک بندی, پھر آئی نسبندی, پھر آئی دیوبندی, اور اب آ گئی نوٹ بندی, اور 21 دسمبر کے بعد آ جائے گی تک بندی. سمجھ گئے؟ یہ بندیاں جہاں جہاں جاتی ہیں سب برباد کر دیتی. تو سنیے, حضرت جبریل کا عقیدہ بھی یہی کہ مصطفیٰ نور ہے, میکائیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے, اسرائیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے, اسرافیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے. اب آگے بڑھیے, فرشتوں کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے, صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے, تابعین کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے, تبع تابعین کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے. اب یہ عقیدہ چلتا رہا. علامہ جلال الدین سیوطی بولے نور سے مراد هو النبی, مصطفیٰ کی ذات ہے, نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے. پتہ چلا مفسرین کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے, محققین کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے. اور جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا, سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فرقہ دیوبندی بہت بڑے ترم تراز کے ساتھ, تم تراک کے ساتھ بولا اور کہنے لگا نبی ہم جیسے بشر ہیں. جو عقیدہ ابو جہل نے دیا تھا یہ دیوبندیوں نے اختیار کر لیا, جو عقیدہ سنیوں نے دیا تھا, ہم جو عقیدہ صدیق نے دیا تھا وہ ہم سنیوں نے اختیار کر لیا. ہمیں کالا کلوٹا تھا, بولتا تھا نبی مجھ جیسے بشر ہے, آنکھوں سے اندھا تھا, کہتا تھا نبی مجھ جیسے بشر ہے, آنکھ سے کانا تھا, بولا نبی ہم جیسے بشر ہے, پست قد تھا, بالکل بیکار تھا, سہارنپور کا بالکل بدکار تھا, کہنے لگا ہم جیسے بشر ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہوئے عقیدہ دیا اور بولے تو بڑا اچھا بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. کیا بات ہے, بہت اچھے حضرت, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. اور سنیں مصطفیٰ نور ہے, نبی کا ظاہر بھی نور, نبی کا باطن بھی نور. اونچا بولے نبی کا ظاہر بھی نور, نبی کا
باطن بھی نور. نبی کا ظاہر تو یہ ہے, نبی کی آنکھیں نورانی, نبی کی پیشانی نورانی, نبی کی زبان نورانی, نبی کا دہن نورانی, نبی کا ذقن نورانی, نبی کا پورا جسم نورانی. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں جب نبی بولتے تھے تو آقا کے دانتوں میں جو خلا تھا, تھوڑی سی جگہ خالی تھی, ان جگہ سے, اس جگہ سے نور نکلتا تھا اور سامنے والی دیوار پر اس کی روشنی پڑا کرتی. سبحان اللہ. بول جائیے. مصطفیٰ علیہ السلام حضرت عبد المطلب جب نبی کریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے, نبی کا نور حضرت عبد المطلب کی پیٹھ میں تھا. ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا. کفار قریش نے کہا یہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے. حضرت عبد المطلب جبل صبیر پر چڑھے. امام قسطلانی فرماتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے دادا جبل صبیر نامی پہاڑ پر چڑھے تھے مکہ میں, اور چڑھنے کے بعد آپ دعا کرنا چاہتے تھے, اتنے میں کیا دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ میری پیشانی پر نور چمک رہا ہے, اور ایسے ہی نور چمک رہا ہے, ایسے ہی گردش کر رہا ہے جیسے چاند آسمان میں گھومتا ہے, گردش کرتا ہے. حضرت عبد المطلب آگے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری پیشانی سے روشنی نکل رہی تھی اور خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی, ادھر سے روشنی نکلتی تھی ادھر خانہ کعبہ پر پڑتی تھی. حضرت عبد المطلب نے کفار قریش کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ارجعو, ذرا واپس چلو, اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میری پیشانی سے محمد کا نور خانہ کعبہ پر پڑ گیا ہے, اور یہ نور جہاں جہاں پڑتا ہے ان چیزوں کی حفاظت کر لیا. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا نور. اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کو, مگر محبت سے ساتھ دیں گے, سبحان اللہ بولیں گے تب کہوں گا. پیچھے والے بھی بولیں, آپ حضرات بھی بول جائیے سبحان اللہ. ہمیں دن بھر کے تھکے ہوں گے, بیٹھ جائیے, کائے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, بیٹھ جائیے. ہمیں اردو زبان بول رہا ہوں, فارسی زبان نہیں بول رہا ہوں. ایک پیر صاحب کہیں تشریف لے گئے, رات بھر مرید نے خدمت کی, صبح کو چلنے کا وقت ہوا, مرید سے پیر صاحب نے کہا اچھا اجازت. مرید بیچارہ بالکل بیکار تھا, کچھ اردو جانتا نہیں تھا, پریشان ہو گیا, نیچے سر کر لیا. اس کے بعد بولا حضرت تھوڑی دیر رک جائیے. گھر میں گیا, بیوی سے بولا ہمیں تو نے سنا؟ کہا کیا سنا؟ پیر صاحب مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں. بیوی اپنے شوہر سے ایک ہاتھ آگے, کبھی مچان میں دیکھا, کبھی دکان میں دیکھا, کبھی نیچے دیکھا, کبھی اوپر دیکھا, اور کہنے لگی پیر صاحب سے کہنا مل جائے گی تو گھر پہنچا دیں. سمجھ گئے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. ہمیں میرپور کے مسلمانوں تم میر ہو, میر, اور جب میر ہو تو واقعاتاً میر بن کے بھی تو دکھاؤ, اظہار بھی تو کرو اس کا. سنو مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کا واقعہ سنو, کتنا پیارا واقعہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا تھا آدم یہ جنت میں جو درخت نظر آ رہا ہے اس کا پھل مت کھانا, واقعہ مشہور ہے. حضرت آدم نے پھل کھا لیا, اور پھل کھانے کے بعد میں ہوا کیا؟ قرآن بولا وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, حضرت آدم حضرت حوا کے جسم سے کپڑے ہٹ گئے. حضرت آدم کا جسم بھی برہنہ ہو گیا, حضرت حوا کا جسم بھی برہنہ ہو گیا. آج سنیے, حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آدم کے جسم, ان دونوں کے جسم سے جب کپڑا ہٹا تھا, آدم کی نگاہیں جھک گئی تھی, حضرت حوا کی نگاہیں جھک گئی تھی. رب کی بارگاہ میں رو رو کر عریضہ پیش کرتے ہیں, مگر کپڑا نہیں مل رہا ہے بدن چھپانے کے لیے, شرمگاہ چھپانے کے لیے. حضرت آدم اور حوا نے سوچا لاؤ درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپایا جائے. مگر روایت میں آیا ہے جس درخت کی طرف حضرت آدم اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے وہ درخت اونچا ہو جاتا تھا اور پتے دینے سے انکار کر دیتا تھا. حضرت آدم گیہوں کے پاس گئے, اس نے بھی اپنی بالی دینے سے انکار کر دیا. حضرت آدم انگور کی شاخ کے پاس گئے, اس نے بھی اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا. حضرت آدم جنت کے درختوں کے پاس چکر لگاتے رہے, مگر کسی درخت نے اپنے پتے نہ دیے. مگر
ایک درخت تھا جس کو ہم انجیر بولتے ہیں. یہ انجیر کا درخت حضرت آدم علیہ السلام جیسے قریب بڑھتے ہیں حضرت آدم کی بارگاہ میں وہ انجیر کا درخت جھک جاتا ہے, اور جھکتا ہی نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اپنے پتے بھی دے دیتا ہے. قرآن بولا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم اپنے جسم کو چھپانے لگے, حضرت حوا پتے توڑ کر جسم کو چھپانے لگی. جنت کے کسی درخت نے پتے نہ دیے مگر انجیر کے درخت نے پتے دے دیے. رب کی بارگاہ سے آواز آئی, اللہ نے فرمایا اے انجیر کے درخت تو نے آدم کو دیکھ کر اپنے آپ کو جھکایا کیوں, جبکہ جنت کے درختوں نے پتے دینے سے انکار کر دیا. نہ اس کو انگور کی شاخ نے پتے دیے اور نہ ہی اس کو گیہوں نے اپنی بالیاں دی ہیں. ہمیں جنت کے ہر درخت نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا مگر تو آدم کے سامنے جھک بھی گیا اور تو نے پتے بھی دے دیے. انجیر کے درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, مولا آدم کے لیے کیوں نہ جھکتا جبکہ آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا نبی, ہمیں تمہارا نبی بڑا نورانی, اور ایسا نورانی جدھر نظر پڑتی ہے وہ چیز بھی نورانی ہو جاتی ہے. ہمیں بدعقیدہ کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے. میں کہتا ہوں تیرا عقیدہ تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے. ابو جہل کنکری لے کر آیا تھا اور اس نے ایک جملہ بولا تھا, توجہ دیجئے گا. اس نے کہا تھا اگر نبی ہو, کیا بولا تھا؟ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب. یہی تو ہے نا, واقعہ مشہور ہے مگر دو نقطے بتا دوں آپ کو. مٹھی میں کنکری بند ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بتا دوں یا خود بتا دے, میں بتا دوں یا خود بتا دے. جب کنکری نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل نے کنکری کو پھینک دیا. کنکری کو جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک بند تھی, اور کلمہ پڑھا تو پھینک دیا. کیوں؟ توجہ. اب اگلا جملہ سنیے. یہاں تک تو آپ نے سنا ہے, اب اعلیٰ حضرت کے فقیر اور غلام سے بھی سنو. اس کنکری نے ابو جہل کے ہاتھ سے گرنے کے بعد یہ ذہن دیا تھا ہمیں جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے دنیا دار کی غلامی میں رہتا ہے, اور جب کلمہ پڑھ لیتا ہے مدینے کے تاجدار کی غلامی میں آیا. بے شک سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ جو اس کے اندر کنکری تھی یہ کنکری چھپی ہوئی تھی. کنکری کیا تھی بولو؟ چھپی تھی. جو چیز چھپی ہوتی ہے اسی کو غیب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ غیب بولتے ہیں. ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور ایک صاحب کو باہر لے جا کر اسی دروازے کے باہر کھڑا کرو, ان سے پوچھو یہ بتائیے کمرے میں کون ہے, تو کہیں گے مجھے پتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمرے میں جو آدمی چھپا ہے وہ ان کے لیے غیب, اور جو کمرے کے باہر کھڑا ہے وہ اس کے لیے غیب. اب دیکھیے کنکری جب مٹھی کے اندر بند تو کنکری مصطفیٰ کے لیے غیب ہو گئی. کنکری کس کے لیے غیب ہوئی؟ مصطفیٰ کے لیے غیب ہوئی. اور مصطفیٰ کنکری کے لیے غیب, چونکہ مصطفیٰ کنکری سے چھپے تھے اور کنکری مصطفیٰ سے چھپی تھی. اب ذرا دیکھیے گا, رسول پاک نے جب اتنا فرمایا تھا میں کہوں یا یہ بتا دے, پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے جب اتنا جملہ نکلا ہمیں کنکری مصطفیٰ کے لیے غیب تھی اور مصطفیٰ کنکری کے لیے غیب تھے, مگر جب نبی کی نگاہ نبوت ایک کنکری پر پڑی تو اس کنکری نے بتا دیا اگرچہ مصطفیٰ چھپا ہے مگر اب نبی کی نظر پڑ گئی ہے, اس لیے بتاتی ہوں یہ سامنے والا ابو جہل کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ رب کا بنایا ہوا رسول ہے, نبی ہے. یعنی پتہ یہ چلا جب نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو بے جان چیز غیب بتاتی ہے, ارے جب بے جان چیز غیب جانتی ہے تو مدینے کا تاجدار یقیناً غیب جانتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ یہاں تک تو نور ظاہری کی بات تھی. اگر اسی پر گفتگو کی جائے نور ظاہری پر تو میرے بھائی ابھی 2 دن پہلے کی میری تقریر تقریباً 3.25 گھنٹے کی ہے صرف نور ظاہری پر. مگر آپ آئے ہیں مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے
تو ذرا مصطفیٰ کی سیرت بھی لے کر چلے جاؤ, کچھ پیغام بھی میری طرف سے لے کر کے چلے جاؤ. یہ مصطفیٰ کا ظاہری نور تھا جس کا میں نے اب تک ذکر کیا ہے. آؤ ذرا نور باطنی دیکھے. یہ نور باطنی کیا ہے؟ یہ نور باطنی وہی ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے. یہ نور باطنی وہی ہے جو صدیق کے دل میں گیا تو صداقت کا بادشاہ بنا دیا. یہ نور باطنی وہی ہے جو عمر کے دل میں گیا تو عدالت کا بادشاہ بنا دیا گیا. رسول پاک دنیا میں آئے تھے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے ظاہری اور باطنی نور کو عطا کرنے کے لیے آئے تھے. سنیے آقا علیہ السلام کا نور باطنی کیا تھا. نور باطنی آقا کا یہ تھا کہ رب قدیر نے مصطفیٰ کو عمدہ اخلاق عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ ایک ہوتا ہے خلق حسن اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم. خلق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر ڈالے تو شریعت کہتی ہے بدلے میں قتل کر ڈالو. اگر اسلامی حکومت ہو تو بدلے میں قتل کر دینا یہ خلق حسن ہے, اور قتل کے بدلے معاف کر دینا یہ خلق عظیم ہے. کیا ہے بولو؟ اور میرے مصطفیٰ کو خلق عظیم تھا. ذرا غور کیجئے گا آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے. جب عید کا دن آتا ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے بچے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں. توجہ فرمائیے, ہمارے بچے چھتوں پر چڑھتے ہیں اور یہ بچہ چاند دیکھ کر بھاگا بھاگا اپنے باپ کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے ابو جان چاند نظر آ گیا ہے, میرے لیے اچھا لباس آپ نے دے دیا ہے, صبح کو مجھے 20 روپے دے دینا, میں اب میں عید کا میلہ کروں گا اور خوشی مناؤں گا, آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا. میرے سنی مسلمانوں, کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ تمہارے ان بچوں کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی چاند دیکھتے ہیں؟ کبھی تم نے ان کے دل کی آہٹ کو سنا ہے, کبھی دل کی پکار کو سنا ہے؟ وہ آخر دیواروں سے چپک کر گھروں کے کونوں میں بیٹھ کر روتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کاش اگر میرا بھی باپ ہوتا تو آج میں بھی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کر مچل جاتا اور اس کے بعد میں بھی باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے جاتا. آؤ دیکھیں رسول پاک کو اللہ نے یہ اخلاق کریمانہ عطا فرمائے تھے. پیارے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک دیوار سے ایک بچہ چسپا ہے اور چپک کر سسکیاں لے کر رو رہا ہے. پیارے آقا نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور فرمانے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات کیا ہے؟ رسول پاک سنیے, میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے, میں یتیم ہوں. آج بچے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مگر میرے پاس کپڑے نہیں, میرے باپ کا سہارا نہیں. آخر مجھے اچھے کپڑے کون پہنائے گا؟ مگر جہاں کسی کا سہارا نہیں ہوتا ہے, جب دنیا میں کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو اس کا سہارا مصطفیٰ بنا کرتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے اور نبی کی عادت دیکھیے. ادھر ہزاروں صحابہ کرام عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے اور انتظار کر رہے ہیں کاش آقا آ جائے نماز پڑھا دے. مگر آقا نے نماز پڑھانے کے لیے قدم آگے نہ بڑھایا, نماز کو مؤخر کر دیا گیا ہے. رسول پاک پلٹ کر آتے ہیں, اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد گھر لے جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام گھر لے جا کر حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ اس بچے کو کھانا کھلاؤ. بچے کو کھانا کھلا دیا گیا. فرمایا آقا اب کیا کروں؟ کہا جیسے میرے حسن و حسین کو کپڑے دیے گئے تھے ایسی اس یتیم بچے کو کپڑے پہنا دو. کپڑے پہنا دیے گئے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس بچے کے ہاتھ پر, اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور میرے آقا نے ایک بڑا پیارا جملہ دیا تھا. رسول پاک کی سیرت کو بھی سنو, نبی کا میلاد منانے والوں, رسول پاک کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو. پیارے آقا نے فرمایا بیٹے کے سر پر, بچے کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور فرماتے ہیں اما ترضى ان يكون محمد اباك وعائشة امك وفاطمة بنت محمد اختك. اے بیٹے یتیم بچے ذرا یہ بتا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ بن جائے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں خاتون جنت فاطمہ تیری باجی بن جائے؟ واہ واہ سبحان اللہ. یقین سے بتانا میرے سنی بھائیوں, آج عید کے موقع پر تم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہو, تمہارے گلی کوچوں میں غریب بچے رہتے ہیں,
تم نے عید کے دن کتنے غریب بچوں کو کپڑے بنا کر دیے؟ تم نے کسی غریب کے گھر میں جا کر یہ دیکھا کہ آخر اس غریب کے گھر میں آج عید کے دن کچھ پکانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ آج گوشت کا انتظام ہے کہ نہیں؟ اس کے گھر میں راشن پانی ہے کہ نہیں؟ ارے مصطفیٰ کی سیرت اگر منانے آئے ہو، نبی کا میلاد منانے آئے ہو، تو سیرت مصطفیٰ کا یہ ٹکڑا لے کر چلے جاؤ اور اس مجلس سے یہ عہد لے کر جانا، آقا ہم نے آپ کی سیرت کو مولوی شہزاد کے ذریعے سن لیا ہے، اب اگلی عید اس وقت تک نہیں منائیں گے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے اس وقت تک نہیں پہنائیں گے، اپنے گھروں میں چولہا اس وقت تک نہیں جلائیں گے، اب خود ایسا نیا لباس اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ کسی غریب بچے کو ہم نیا لباس نہ پہنا دے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر، محبت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کی دلجوئی نہ کر دے۔ ارے یہ وہ یتیم بچہ ہوتا ہے، غریب تو وہ ہوتا ہے، یتیم تو وہ ہوتا ہے جب یہ اپنی خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول کر لیا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، ہمیں اسلام کا طور طریقہ تو یہ ہے، اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار بھی نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوہ کو خیال آئے میرا شوہر ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا۔ رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں گوشت بن رہا ہو تو گوشت میں پانی زیادہ کر لو، شوربہ بڑھا لو، تاکہ تمہارے پڑوس میں محلے میں کوئی غریب ہو تمہارے گھر کا سالن اس کے گھر بھی پہنچ جائے۔ بول جائیے۔ اور سنیں، آقا فرماتے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو گوشت ایسے وقت میں بناؤ، ایسے زاویے اور کونے میں بناؤ کہ تمہارے گوشت کی خوشبو اس کے قریب تک نہ پہنچے۔ میرے سنی بھائیوں، ایک پیغام اور لے کر کے جاؤ، آج یہ بھی فرمایا گیا کسی یتیم اور غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرو۔ آج ہمارے گھروں میں مال کی نمائش ہوتی ہے، اگر بیٹی کا جوڑا آ گیا، اگر بیٹی کا جہیز آ گیا، جہیز کو ہم چارپائی پر سجا دیتے ہیں، ہم گلی کوچوں میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور ایک عورت اور بچی آ جاتی ہے، کہتی ہے چلو باجی کا جہیز آیا ہے، چلو باجی کے جوڑے آئے ہیں، چلو باجی کے کپڑے آئے ہیں، چلو باجی کا سونا آیا ہے، پھوپھی کا سونا آیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے محلے کی لڑکیاں آپ کے گھروں میں آتی ہے اور اس لڑکی کے لباس کو دیکھتی ہے، نئے نئے کپڑے دیکھتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لڑکیوں میں کچھ غریب لڑکیاں بھی ہوتی ہے، کچھ یتیم لڑکیاں بھی ہوتی ہے، ارے وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہے جن کا باپ صبح کو ٹفن لے کر چوراہے پر بیٹھ جاتا ہے، اور بوڑھا باپ اس لیے جاتا ہے کہ میں دن میں جو کماؤں گا رات کو راشن لے کر کے آؤں گا، مگر اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر، اس کے جسمانی کمزوری کو دیکھ کر اس بوڑھے باپ کو کوئی مزدور بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ دوپہر کو ٹفن لے کر اپنے گھر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کمزور باپ کے پیر کتنے بوجھل ہوں گے، اور جب یہی بوڑھا باپ گھر پہنچتا ہے جو گھر یہ کہہ کر آیا تھا بیوی آج پیسہ ملے گا، میں گھر میں راشن لے کر آؤں گا، کپڑے لے کر آؤں گا، کھانے کا انتظام کروں گا، مگر جب خالی ہاتھ جاتا ہے تو وہ غریب بچیاں حسرت بری نگاہوں سے باپ کو دیکھتی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کار چوبی کا کام کر کے اپنے جہیز کا انتظام کر رہی تھی۔ ارے تم نے تو مالداری کی حالت میں اپنی بیٹی کو سونا چاندی چڑھا دیا ہے، تم نے گاڑی بنگلہ دے دیا ہے، دولت کا انبار لگا دیا ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونے والی یتیم بچیوں کا خیال نہیں کیا، غریب بچیوں کا خیال نہیں کیا۔ ارے تم جہیز کی نمائش کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے کاندھوں پر زندہ لاش بنی بیٹی گھروں میں پڑی ہے، تم رات کو سو جاتے ہو، وہی بوڑھا باپ رات کو روتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سسکیاں لے کر کہتا ہے مولا کاش تو نے مجھے لڑکیاں نہ دی ہوتی، اور اگر لڑکیاں دی تھی مولا تو دولت دے دی ہوتی۔ ارے خدا را جہاں اپنی زندگی کو سنوار رہے ہو، مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، نبی یتیموں کا سہارا بننا آیا تھا، غریب اور بیواؤں کا سہارا بننے آیا تھا۔ ہمیں مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال یا 35 یا 45 سال بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد دنیا والوں کو سہن دے دیا تھا کہ مصطفیٰ دنیا میں انجوائے کرنے نہیں آیا ہے بلکہ غریبوں کا اور بیواؤں کا سہارا بن۔ بے شک
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत है। आज भी हम यतीमों का सहारा बन सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे आका मेरा बच्चा गायब हो गया है, सुबह से मिल नहीं रहा है, शाम का वक्त होने वाला है। प्यारे आका इससे पहले कोई जवाब देते, एक दूसरे सहाबी बोले तुम्हारे बच्चे को मैंने, तवज्जो फरमाइएगा, अब मैं जरा नसीहत की बातें कर रहा हूँ, ये पैगाम भी लेकर जाइए, तुम सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमान हो, हमें तुम्हारी नमाजें कबूल होती है, तुम्हारी नेकियां कबूल होती है, तुम्हारी इबादतें कबूल होती है, इसलिए कि तुम्हारे दिल में मुस्तफा का इश्क बैठा हुआ है। इससे पहले कि नबी कोई जवाब देते, उन सहाबी ने कहा सुनो ए सहाबी, मैंने तुम्हारे बेटे को फला बाग में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है, हमें इस्लाम का मिजाज समझो, इस्लाम का मिजाज समझो। और मेरे भाई कैसी बातचीत कर रहे हैं, खामोश रहिए, तवज्जो दीजिए, मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आप ऐसे हैं कि मेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये जिंदगी के वो लम्हात है, कल कयामत के दिन इस तरह की मजलिसों को अपनी जिंदगी में तलाश करोगे। काश मुझे मुस्तफा के मिलाद की वो मजलिस मिल जाती जिसके जरिए मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करके शफाअत का परवाना ले लेता। बड़ी प्यारी जगह बैठे हुए हो, साहब ये रसूल बोले मैंने तुम्हारे बच्चे को फला मैदान में फला बाग में खेलते हुए देखा, इस्लाम का मिजाज समझो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वो सहाबी फौरन उठे और तेजी के साथ चलने लगे। आका ने फरमाया जरा इन सहाबी को बुलाओ। सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अमे मियाँ इतनी जल्दी भी क्या है। कहने लगे आका आपको पता है वो मेरा बेटा सुबह से गायब है, देखने के लिए दिल तड़प रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं रोक नहीं रहा हूं मगर एक मेरी नसीहत सुन जाओ। अब अगले जुमलों पर तवज्जो चाहूंगा, हर एक की तवज्जो चाहूंगा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी से इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी जब तुम बच्चों के करीब जाना तो बच्चों को नाम लेकर के पुकारना, बेटा कहकर मत पुकारना। सहाबी ने कहा आका अगर बेटा कहकर पुकार लूं तो जुर्म भी क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो सुनो, इधर तुम अपने बेटे को नाम लेकर पुकारोगे तो सही, और अगर तुमने बेटा कहकर पुकारा हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। इधर तुम कहो बेटा, यतीम बच्चे के दिल से आ निकले और वो खुदा की बारगाह में अर्ज करे मौला काश मेरा भी बाप होता और मुझे भी बेटा कहकर पुकार। यह मुस्तफा का मिजाज है, यह शरीयत का मिजाज है। इस मिजाज को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। दूसरों को दिखाने के लिए दौलत मत कमाओ, हमें दूसरों को दिखाने के लिए अपनी दौलत को तकसीम मत करो। अगर करते हो तो मदीने वाले को मनाने के लिए करो। आखिरी बात आप तक पहुंचा दूं, एक बैनर था जिस बैनर पर लिखा था न कम न हावी हुकूक मुसावी। ये बैनर था एक मुस्लिम औरत के हाथ में। जब ये बैनर का इल्म मुझे हुआ तो मैं 1400 साल पुरानी तारीख में खो गया। मैंने कहा इस औरत को क्या हो गया है, आज ये इस्लाम के कानून की खिलाफ वर्जी करती है। आए में तुमने सुना होगा अभी 3 तलाक के मसले को लेकर सारा बानो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। आज पूरे हिंदुस्तान में 3 तलाक का मसला एक मुहम्मा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भौंक रहा है, हाई कोर्ट अपनी बदतमीजी दिखा रहा है, और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस कानून का मजाक उड़ा रही है। सुने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहने वाली मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी है। अगर कोई इसरा नोमानी हो या सारा बानो हो या तस्लीमा नसरीन जैसी मनहूसा औरतें हो तो उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये दुनिया में तुम्हारा आइडल ये नहीं, कोई हिंदुस्तान की हीरोइन तुम्हारा आइडल नहीं है। अगर आइडियल बनाना है, अगर नमूना बनाना है तो हजरत फातिमा की जिंदगी को बनाओ, आयशा की जिंदगी को बनाओ, मुस्तफा जाने रहमत की बीवियों की जिंदगी को बनाओ।
بناؤ. آج وہی قانون وہی بینر پر لکھا تھا. لکھا کیا تھا کہ حقوق مساوی, حقوق برابر ہونا چاہیے. میں نے سوچنے لگا کہ آخر اس پگلی کو ہو کیا گیا ہے. ارے اس کی تو کوئی قدر نہ تھی. رسول پاک جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس کو ٹھوکروں سے مارا جاتا تھا. دنیا کی سب سے منحوس چیز عورت سمجھی جاتی تھی. اور اتنا ہی نہیں, جب باپ مر جاتا تھا تو سوتیلی ماں کو ایسے ہی بانٹ لیا جاتا تھا جیسے مال کو بانٹا جاتا ہے. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں جبکہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا, بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا, آقا نے ایسے ماحول میں بیٹی کا مقام دے کر اور بیٹی کی مرتبت اور رفعت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کے لیے کہا تھا, اے میرے امتیوں سنو, بیٹی منحوس نہیں ہوتی ہے, بدعتم منی, یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بے شک سبحان اللہ. آقا نے کبھی اس عورت کو بیٹی کا درجہ دیا, کبھی بہن کا درجہ دیا, کبھی بیوی کا درجہ دیا, کبھی ماں کا درجہ دیا, اور ماں کا درجہ دینے کے بعد جنت کو کھینچ کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دیا. آج یہ کہتی ہے اسلام ہمارے خلاف بغاوت کر رہا ہے. آج کہتی ہے 3 طلاق عورتوں پر ظلم ہے. آج کہتی ہے پردہ کرنا عورتوں کے لیے قید کرنا ہے. ایک صحافی نے مجھ سے کہا تھا تم نے پردہ دے کر اپنے گھر کی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر لیا ہے. میں نے کہا تھا ہمیں ہوش کے ناخون لے اور ذرا دماغ اور عقل سے کام لے. ہم نے پردے کا قانون دے کر, اسلام نے پردے کا قانون دے کر عورت کو قید نہیں کیا ہے بلکہ اس کی عزت کو قید کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے نا بات؟ آج کیا حال ہے؟ ہمیں جس مصطفیٰ کے دور میں عورتوں کو دفن کیا جا رہا ہو, بچی قبر میں دفن کر دی جاتی ہو, باپ بوڑھا ہے, ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, مگر گھر میں بچی آ گئی ہے تو لے کر جا رہا ہے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے, لرزہ برندام جسم سے وہی گڑا کھودتا ہے اور بچی کو دفن کر دیتا ہے. مگر دیکھ رہے مصطفیٰ کا قانون, دیکھ نبی کی تعلیم, آقا علیہ السلام نے پیاری تعلیم دی. تو یہی بوڑھا باپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہو اور ان 2 لڑکیوں کی وہ تربیت دے, پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے, آقا نے فرمایا وہ انسان کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو جنت میں ایسے ہی ہوگا, میرے ساتھ میں اتنا ہی قریبی ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں. ایک صحابی عرض کرنے لگے آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو, پیارے آقا نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہ منصب ملے گا. ایک دوسرے مقام پر آقا نے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو, اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو, ان کی وہ تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کرا دے. پیارے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کی شفاعت فرما دے گا, اللہ اس کی شفاعت فرما دے گا اور وہ اس کے لیے ذریعہ شفاعت بنے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو, آقا نے فرمایا وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا کسی کی 2 بیٹیاں ہو, پیارے آقا نے فرمایا وہ بھی ذریعہ نجات بن جائیں گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا کسی کی 1 بیٹی ہو, فرمایا وہ بھی ذریعہ نجات بن جائے گی. حضرت عائشہ موجود تھی, آپ نے اپنی خالی گود کو دیکھا, عائشہ کے پاس کوئی بچہ بچی نہیں تھی. آپ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی آقا یہ بتائیے اگر 4 بچوں والی 4 لڑکیوں والا باپ ہے وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن رہی ہے, 3 ذریعہ نجات بن رہی ہے, 2 ذریعہ نجات بن رہی ہے, 1 ذریعہ نجات بن رہی ہے, مگر آقا کسی کے پاس اگر 1 بھی بچی نہ ہو تو کیا اس کو شفاعت نہ ملے گی؟ آقا نے فرمایا عائشہ سنو کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کرانے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کی شفاعت محمد عربی کرائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, رسول پاک کے زمانے میں بچیوں کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے, مگر نبی کا ایسا پاکیزہ نظام آیا جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. جو باپ اپنی بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کرنا فخر محسوس کرتا تھا, آج وہ تمنا ہی کر رہا ہے مولا کاش میرے پاس 2 بیٹیاں ہوتی. ارے یہ بوڑھا باپ جس کو ہم نے دیکھا کہ اپنی بڑھاپے کے زمانے میں بھی اپنے کاندھے
کاندھے پر بھاری بھاری بوریاں لادتا ہے. کسی بوڑھے باپ سے پوچھا گیا آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے گھر میں بیٹی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی بیٹی کی پرورش کر کے شادی کر دے تو کل جنت کا حقدار ہو جائے گا. وارے بوڑھا باپ جو کل اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا آج اس کے لیے محنت کر رہا ہے. ہمیں بھائی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے, الگ سے جاب کرتا ہے. پوچھا جائے جاب کیوں کر رہا ہے؟ کہے گا میرے گھر میں بہنیں ہیں, سوچ رہا ہوں اس کے ہاتھ لال پیلے کر دیے جائے. یہ مصطفیٰ کے قانون کی پاکیزگی ہے اور نبی کے قانون کا انقلاب ہے. جو زمانہ بچیوں کو منحوس سمجھ رہا تھا آج وہ ان بچیوں کی پیدائش پر خوشیاں منا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. مگر عورت کہتی ہے کہ اسلام نے آخری بات دے رہا ہوں. عورت کہتی ہے اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے, اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے. سپریم کورٹ کے چکر لگا رہی ہے پگلی, ہائی کورٹ کے چکر لگا رہی ہے, عرضی پیش کر رہی ہے. ارے ذرا یہ تو غور کر, تجھے ماں بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بہن بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بیٹی بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بیوی بنانے والا مصطفیٰ الگ الگ درجے دے کر, الگ الگ رشتے دے کر تیری عزت کو بچایا ہے. اور یہ 3 طلاق کا مسئلہ بھی مدینے والے نے عطا کیا ہے. ارے جب وہ تیری عزت کو بڑھا سکتا ہے تو کیا 3 طلاق کے ذریعے تجھے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے رکھے گا؟ نہیں نہیں. ارے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون بڑا پاکیزہ قانون ہے. آخری جملہ بولتا ہوں, آج میری ماں اور بہنیں جو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, فقیر شہزاد کا یہ پیغام لے جانا جو مصطفیٰ نے نظام دیا تھا اس نظام کی مثال نہ سپریم کورٹ میں مل سکتی ہے نہ ہائی کورٹ میں مل سکتی ہے. بے شک سبحان اللہ, حقیقت ہے. بے شک. اور یہ حکومت سن لے جو آج 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر ہمارے اسلام کے قانون کو مٹانا چاہتی ہے, مسلم پرسنل لا کو سرے سے ختم کرنا چاہتی ہے, کامن سول کوڈ نافذ کر کے مسلم پرسنل لا کو برباد کرنا چاہتی ہے. ہم ایک بات کہیں گے, حکومتیں ہو تمہیں مبارک, بغاوتیں نہ ہم کریں گے. اگر شریعت پہ آ جائی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, سرزمین میرپور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بیدار کرنے کی کوشش مت کرو, ہم سو رہے ہیں آرام سے سونے دو. ہمیں ہندوستان نے نکالنے کی بات نہ کرو. یہ دھرم پریورتن اور ساتھ ہی یہ گھر واپسی آندولن مت چلاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ گھر واپسی آندولن تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمیں چلانا چاہیے. ارے ہمارا باپ آدم ہندوستان میں سب سے پہلے مومن بن کر کے آیا تھا. تمہارا دین تو وہ تھا. تم آدم کی اولاد ہو تو سچی اولاد اسی وقت ہوگے جب ایک خدا کو مانو گے, 36 کروڑ معبودوں کو جھٹلا دو گے. بے شک بے شک. ابھی میرے بھائی نے ایک بات کہی تھی, ہمیں چھیڑا نہ جائے. ہم جب چھڑ جاتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. سرکار مفتی اعظم کے دور میں جب شدی تحریک کا فتنہ اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا 4.5 لاکھ لوگوں کو ہم مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیں گے, سرکار مفتی اعظم اعلی حضرت کا بیٹا اٹھا تھا اور پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا تھا. ان کا منصوبہ تھا 4.5 لاکھ لوگوں کو مسلمانوں کو غیر مسلم بنائیں گے. مگر سرکار مفتی اعظم نے ثابت کر دیا تھا جب نبی کا دیوانہ نکلتا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری واقعہ آپ تک پہنچاؤں مختصر انداز میں. میرے بھائی نے کہا تھا نسبندی کا مسئلہ اٹھا تھا نا, جب نسبندی کا مسئلہ اٹھا تو سرکار مفتی اعظم کے پاس ایک دروغہ آیا. جو دروغہ اس کی بیوی بڑی پریشان رہتی تھی, سرکار مفتی اعظم نے تعویذ دیا, اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی. اب وہ سیدنا سرکار مفتی اعظم پر دبش ڈالنا چاہتا تھا. اس نے آپ کے شاگردوں سے کہا حضرت آج رات گھر نہ سوئیے گا, حضرت سے کہنا گھر نہ سوئیں, آج پولیس دبش ڈالنے والی ہے. سرکار مفتی اعظم کے قریب جب مریدین آئے, شاگرد آئے, کہنے لگے حضرت آج رات گھر پر نہ سوئیے گا, دبش پڑھنے والی ہے. فرمایا اب تک گھر میں سوتا تھا, اب گلی میں سوؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول جائیے, بول جائیے.
فرمایا آپ گلی میں سوؤں گا. سرکار مفتی اعظم نے چارپائی نکلوائی, گلی میں سو رہے ہیں. ادھر سے دبش ڈالنے کے لیے جب پولیس والے آئے, سرکار اعلی حضرت کی گلی میں جیسے گھسے, روایت کرنے والا وہی دروغہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, ہم کیا دیکھتے ہیں گھوڑوں پر نوجوان ہے, پرانا لباس نہیں نیا لباس ہے, کالا امامہ ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, مصطفیٰ کا وفادار ہے, رسول پاک علیہ السلام کے وفادار کی حفاظت کے لیے وہ گھوڑوں پر سوار لوگ ان پولیس والوں کی طرف بھاگتے ہیں جو دوسروں کی گرفت کرنے آئے تھے, خود اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. واہ واہ سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان سے لوگوں نے کہا حضرت رات لوگ آئے تھے. اسی دروگا سے پوچھا تم آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کہا میں آیا تھا بابا, دبش ڈالنے آئے تھے, جان بچانا مشکل پڑ گئی. جب میں نے سرکار مفتی اعظم کے اس واقعے کو سنا تو میں پلٹ کر چلا گیا 1400 سال پرانی تاریخ کی طرف, اور میں نے کہا اگر بریلی میں ضرورت پڑی تو سرکار مفتی اعظم کی مدد ہو گئی. ہمیں جنگ بدر میں جب مدینے والے کو ضرورت پڑی تھی, اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیج کر مدینے والے اور اصحاب رسول کی حفاظت کی تھی. جب مدینے میں ضرورت پڑتی ہے اللہ 3000 کا لشکر بھیج دیتا ہے, اور جب بریلی میں ضرورت پڑتی ہے اللہ رجال الغیب بھیج دیتا ہے. یہ مصطفیٰ بھی کمال والے ہیں, غلام بھی کمال والے ہیں. اسی لیے کوئی کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ نے بلایا یا نہ بلایا مگر مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس آتے جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.